دنیا میں آ کے سمجھاتے تھے آج تو ختم ہو جانے والا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لوگ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، روزانہ 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، اور اتنی ہی مقدار میں لوگ روزانہ دنیا سے جاتے ہیں۔ ادھر سے آنے کا سلسلہ ہے اور ادھر سے جانے کا سلسلہ ہے، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، تو آنے جانے کا سلسلہ دنیا میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک جو آگے کی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں سوچنے کے بارے میں کہ وہ زندگی سوچو۔ قرآن آواز لگا کر کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ارے کل کے بارے میں سوچو کہ کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج کے لیے ماشاءاللہ گھر بنا لیا، آج کے لیے ماشاءاللہ کپڑے سلوا لیے، آج کے لیے ماشاءاللہ راشن تیار کر لیا، یہ سب تو ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلوائے ہوئے کپڑے لٹکتے ہی رہ جاتے ہیں اور دنیا سے انسان آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گھر بنایا بڑے شوق سے، پیسہ لگا کر کہ گھر میں جا کے سکون سے رہیں گے، لیکن وہ سکون آنے سے پہلے یہ سکون کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو دنیا میں یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے بھی ہر مسلمان کو بلکہ دنیا کے ہر انسان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ یاد دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو آج ہی کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، کل کی بھی زندگی ہے، اور اس لیے کل کی بھی تیاری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کل کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسے آ کر یہ یاد دلاتا ہے ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی اتنا جلدی مرنا کہاں ہے، اتنا جلدی کہاں سے مر جائیں گے، ابھی مرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ اس لیے قیامت آخرت کی تیاری تو کریں گے لیکن کچھ دیر سے کریں گے، ادھر دیکھیں گے کہ ادھر ہی دیکھتے رہیں گے۔ بڑی بیان کرنے والے کو دیکھو، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہاں ادھر دیکھو جی، یہ کل کی تیاری کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تیاری کرو۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تیاری کرنا ہے، شروع کرنا چاہیے، لیکن پھر اچانک کوئی مل کے کہتا ہے ارے بھائی ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت ہے، دیکھیں گے آگے دیکھیں گے آگے دیکھیں گے۔ یہ انسان کے دماغ کو غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل التسویف اہل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ کل کریں گے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کل آنے والا نہیں ہے، انسان کی زندگی میں کل نہیں آئے گا۔ اللہ جل جلالہ من والوں نے قرآن پاک میں آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے کہتے ہیں کہ ارے مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف چلو۔ اگر سنو مغفرت تمہیں مل گئی تو پھر جنت تمہیں مل گئی، اور اگر مغفرت نہیں ملی تو پھر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔
اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کو کانوں سے نہیں آنکھوں سے سننا چاہیے، اس لیے کہ جدھر آنکھ ہوتی ہے ادھر ہی اس کے کان بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو ان کی آنکھیں ادھر لگی ہیں، میں بول رہا ہوں پھر بھی کان ادھر نہیں ہے ان کے، ادھر دیکھو بھائی، جدھر آنکھ ہوتی ہے انسان کے کان بھی ادھر چلے جاتے ہیں، نظر ادھر گئی تو نگاہ کے ساتھ ساتھ کان بھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو نظر ادھر رکھیں، نگاہ جدھر ہوگی دھیان بھی ادھر ہوتا ہے، نگاہ ادھر ادھر جاتی ہے تو دھیان بھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ آنے والے آتے رہیں گے، بزرگ بھی آئیں گے، بڑے بھی آئیں گے، یہ سب لوگ اجتماع میں آ رہے ہیں آپ کے جیسا، وہ بھی آتے رہیں گے۔ آپ کو یہاں بیان سننے کے لیے بٹھایا گیا ہے، آنے جانے والوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، ادھر ہی دیکھتے رہیں گے، کیا بولو میں بھی ادھر پھر جاؤں۔ تو آدمی کے پاس بہانے ہوتے ہیں۔ حدیث قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن آدمی جب غفلت کی زندگی گزار لیتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے۔ افسوس اور حسرت میں جیسے دنیا میں انسان جب اسے ندامت، شرمندگی، حسرت اور افسوس ہوتا ہے تو وہ دانتوں میں انگلی رکھ کر چباتا ہے۔ جب دانتوں میں انگلی رکھ کے چباتا ہے تو دانت اگر زور سے کاٹ دے تو درد اس کو احساس دلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے اپنی انگلی کاٹ لی، تو جلدی سے انگلی جھٹکتا ہے اور وہ اپنے دانتوں سے انگلی نکال لیتا ہے کہ غم پر درد غالب آ جاتا ہے۔ حشر کے میدان میں جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، کل کریں گے کل کریں گے یہ کہتے کہتے جو زندگی گزاری، اس پر کل حشر کے میدان میں جب افسوس کرتے ہوئے دانتوں کے بیچ میں انگلی رکھے گا تو غم، فکر اور اس کے دماغ پر سوار آج کے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کا فکر اور غم جو اس کے اوپر سوار رہتا ہے، یہ دانتوں میں انگلی دبانے سے اس کا درد جو ہے احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ آدمی انگلی چباتے چباتے اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں تک چبا جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ دونوں ہاتھ چبا کر افسوس سے کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا ہوں، پیغمبر نے جو راستہ دکھایا، ہائے کاش میں نے وہ راستہ پکڑا ہوتا ہوں۔ جی پھر آگے کہا آگے کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، وہ کہے گا ہائے میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہوں، دوست نے کیا کیا، میرا کام خراب کر دیا۔ جب لوگ تلاش کرتے کرتے میرے پاس آ گئے، گھر کے پاس آ گئے، بازار میں آ گئے، کبھی تو ریلوے اسٹیشن میں مل گئے، کبھی خود ٹرین میں ملاقات کر لی، کبھی دیندار آدمی وہ نمازی اور دین کا دائی وہ فلائٹ میں میرے بازو بیٹھ گیا اور اس نے وہاں مجھے سمجھا دیا۔ زندگی کے مختلف موڑ میں پتہ نہیں کہاں ایک دین کی محنت کرنے والے سے میری ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے کچھ دین کی باتیں بتائی تو مجھے سمجھ میں آ گیا، جی نصیحت میرے پاس آ گئی اور اس نے میرے دل کا دروازہ کھٹکھٹا دیا اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ زندگی بدل لینا چاہیے۔ لیکن پھر پتہ نہیں اچانک یہ ماحول، یہ دوست، کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی دوست، کبھی چاہنے والے، کبھی ملنے جلنے والے، کبھی دنیا کی اور کوئی چیز، اس نے آ کے کہا ارے ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے، تم اتنا جلدی مر جاؤ گے،
ایسا تو نہیں ہو سکتا، ابھی تو تمہارے مرنے کے لیے بہت وقت ہے، اس لیے سدھرنے کے لیے بھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی چند دن گزرنے دو، لذت کوشی کے، مزے اڑانے کے اور زندگی گزارنے کے چند دن اور گزرنے دو، پھر بعد میں بدل جائیں گے، پھر زندگی بدل لیں گے، اس کے بعد تو مسجد کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، اور کیا کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام ہی تو کرنا ہے، اس کے بعد مسجد کے کونے ہی میں پڑ جائیں گے۔ یہ آواز کانوں میں لگتی ہے تو پھر انسان راستہ بدل لیتا ہے، دین کی طرف آنے کے بجائے پھر وہ دنیا کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آواز لگائے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ارے اللہ کی طرف سے دنیا میں بٹنے والے مغفرت کے اسباب، اللہ تعالیٰ معافی کے اسباب، مغفرت کے اسباب، مغفرت کی راہیں، مغفرت کی چیزیں اللہ دنیا میں بانٹ رہے ہیں۔ چلو آگے بڑھ کر تم بھی کوئی مغفرت کا سبب تلاش کر لو، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، یہ اس کو راستے سے ہٹا دو، پتھر کو راستے سے ہٹا دو، کانٹا راستے سے ہٹا دو، جی کیلے کا موز کا چھلکا راستے سے ہٹا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری اس پر بخشش کر دے۔ کسی کتے کو پانی پلا دو، کتے کو پانی پلانے پر اللہ تمہاری بخشش کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اسباب مغفرت چھپے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو تلاش کرو اور دوڑو اللہ کی مغفرت کے پانے کے لیے۔ سنو، مغفرت اور بخشش اللہ کی جنت کا دروازہ ہے، کہ مغفرت ملے گی تو جنت ملے گی، مغفرت نہیں ملی، بخشش کے فیصلے نہیں ہوئے، اللہ نے معاف نہیں کیا، اللہ نے بخشش نہیں فرمائی، تو پھر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اس لیے دوڑو، یہ دنیا میں جو حالات کے بدلنے کی آواز لگ رہی ہے، یہ حال بدلے گا، اس امید میں لوگ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حال اچھا ہو جائے گا، اس لیے میں بھی حال اچھا ہونے کے بعد اپنی زندگی بدل لوں گا۔ علماء نے فرمایا، لوگوں نے ارشاد فرمایا، حال کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حال جس حال میں ہم ہیں اس سے بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے اچھے حال کی امید نہیں رکھنا چاہیے، اور اچھے حال کے آنے کی امید میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، ارے سنو، عمل میں جلدی کرو، نماز کی طرف اپنا رخ موڑو، نمازی بنو، صدقہ کرو، خیرات کرو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھو، روزوں میں غفلت مت کرو، روزہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، رمضان کا ہر روزہ عظمت والا، بڑائی والا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سماج میں، معاشرے میں یہ غلط باتیں پھیلنے لگی کہ بڑے روزے رکھیں گے، چھوٹے چھوڑ دیں گے۔ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، رمضان کا ہر روزہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال سبعا، عمل میں جلدی کرو، عمل میں دیر مت کرو، عمل میں لاپرواہی اور کوتاہی مت کرو، اور اس انتظار میں مت رہو کہ حال اچھا ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ نے لطیفہ سنایا، فرمایا کہ ایک دھوبی کا گدھا تھا، دھوبی نے اپنا گدھا باندھ کے رکھا تھا، ایک آزاد گدھا تھا، وہ پھرتا رہتا تھا۔ وہ آزاد پھرنے والا گدھا پھرتے پھرتے دھوبی کے گدھے کے پاس آیا، اور دھوبی کے گدھے کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے دیکھ میں آزاد ہوں، آزاد گھوم پھر رہا ہوں، کسی کا بوجھ اٹھانا، کسی کا وزن اٹھانا، کسی کی نوکری کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، تابع داری کرنا
کچھ نہیں میں تو آزاد ہوں، کیوں نہیں تو بھی یہ پابندی چھوڑ کے آزاد ہو جاتا، رسی توڑ کے چل، ہم بھی چلیں گے، آزاد زندگی گزاریں گے۔ تو دھوبی کے گدھے نے کہا ایک امید سے میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ وہ آزاد گدھے نے پوچھا کیا امید سے رکا ہوا ہے؟ تو اس دھوبی کے گدھے نے کہا ہمارا جو دھوبی ہے اس کی ایک بیٹی ہے، جب بھی میرا مالک غصے میں آتا ہے تو غصے میں کہتا ہے کہ تیری شادی اس گدھے سے کر دوں گا، تیری شادی اس گدھے سے کر دوں گا۔ تو اس امید میں یہاں رکا ہوا ہوں کہ کوئی دن تو آئے گا کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ تو اچھے حال کی امید میں انسان زندگی گزارتا ہے کہ حال اچھا ہو جائے گا، حال اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل میں جلدی کرو، ما تنتظرون، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ الا فقرا منسیا، تم سمجھتے ہو حال اچھا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی آدمی اوپر سے نیچے گرتا ہے، اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، زمینی آسمانی آفتیں بلائیں آ جاتی ہیں، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور آفت آ جاتی ہے، اور جب وہ آفت آتی ہے تو آدمی اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ جس کا بنگلہ تھا، جس کا گھر تھا، جس کے گھر کے سامنے دو دو چار چار گاڑیاں کھڑتی تھی، اب وہ اچانک وہ زلزلے، وہ طوفان، وہ سیلاب، وہ آسمانی آفت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ بنگلے سے فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، وہ اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسی فقیری آ جاتی ہے منسیہ جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میرا بنگلہ تھا، میرے پاس پیسہ تھا، میرے گھر کے سامنے گاڑیاں کھڑتی تھی اور میرے پاس دولت کی ریل بیل تھی، یہ یاد نہیں رہتا۔ اسے اتنا یاد رہ جاتا ہے کہ بیوی اکیلی ساتھ میں ہے، دو بچے میرے ساتھ میں ہیں، اور شام کے کھانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، میرے اور میرے بیوی بچوں کے رات کے کھانے کا کیا نظام بنے گا، مجھے کون کھلائے گا رات کو، مجھے روٹی کون دے گا۔ دوسرا سب بھول کر اسے صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ اس بھوک اور فاقے میں میری کون مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ اوپر سے نیچے گرو، اور نیچے گرو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے؟ اس لیے حال بدلے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حال اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایسا حال آ جائے کہ فقراً منسیہ، ایسی فقیری آ جائے کہ اوپر سے نیچے گر کر جو تھا وہ بھی بھول جاؤ۔ اور کبھی کبھی نیچے سے اوپر اللہ اٹھاتے ہیں، آدمی کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں، یہ غریبی سے مالداری کی طرف، تنگ دستی سے فراخ دستی کی طرف اللہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والی مالداری کبھی اپنے ساتھ میں غرور بھی لے کے آتی ہے، سرکشی بھی لے کے آتی ہے، کہ مال نہیں تھا لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، لوگوں سے بات کرتا تھا، اب مال آیا تو سینہ ایسا اکڑ گیا اور گردن ایسی کھڑی ہو گئی کہ سامنے کھڑا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، پاس رہنے والا بھی نظر نہیں آتا ہے، وہ اکڑ میں غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں قصہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی تھے، ایک اندھا، ایک لنگڑا اور لولا اور ایک آدمی جس کو برس کی بیماری ہو گئی۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہے، ان تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے آ کر وہ جو برس کی بیماری، سفید بیماری ہو گئی تھی، اس کو پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، لوگ دنیا میں مجھے دیکھ کر بازو بیٹھنا نہیں چاہتے، پاس رہنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ مرض اللہ مجھے دور کر دے، شفا دے دے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اس فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ پھر کہا اور کیا چاہتے ہو؟
کہا زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان ہو جائے، تو فرشتے نے اس کے لیے دعا دی تو اس کو جانور اللہ نے عطا فرما، اونٹ اللہ نے اس کو دیے، اس کے پاس اونٹ آئے اور پھر وہ اونٹ ماشاءاللہ بڑھتے چلے گئے، جنگل کا جنگل اونٹوں سے بھر گیا۔ اور ایک آدمی جس کا سر پر بال نہیں تھے، لنگڑا اور لولا معذور قسم کا تھا، اس سے جا کے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں، یہ بیماری دور ہو جائے، یہ لنگڑا لولا پن دور ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے دعا کی، دعا پر بیماری دور ہو گئی۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان؟ اس نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اس کو گائے دی، اور ایک گائے سے ماشاءاللہ جنگل کا جنگل گایوں سے بھر گیا۔ اندھے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اندھے نے کہا 2 آنکھیں، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اس نے دعا کی تو آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ زندگی گزارنے کا سامان۔ جی فرشتے نے دعا کی تو اس کو بکری ملی، اور پھر بکریوں کا ریوڑ جنگل میں بدل گیا۔ جی چند سالوں میں اللہ نے مال دولت روپیہ پیسہ اللہ نے ان کے اوپر بھرمار کر دی، جانوروں جنگل میں جنگل بھر گئے۔ تو پھر دوبارہ اللہ نے ان کے پاس اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، انسانی شکل میں وہ فرشتہ دوبارہ آیا، اس کے پاس گیا جس کو برس کی بیماری تھی، اور اس سے جا کے پوچھا، کہنے لگا میں مسافر آدمی، راستہ گزر رہا تھا، میرا سارا مال ختم ہو گیا، راستہ سفر کرنے کے لیے میرے پاس نہ توشہ ہے نہ سواری ہے، میں تم سے بڑی عاجزی سے کہتا ہوں مجھے ایک اونٹ دے دو سفر کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا توشہ دے دو۔ اس نے کہا تمہارے جیسے منگتے بھکاری روز میرے پاس آتے رہتے ہیں، صبح سے شام لائن لگی رہتی ہے، میں بہت ساروں کو دیتا ہوں۔ آج کا مشہور جملہ، عام طور سے لوگ یہی جملہ دہراتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی ضرورت بن جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بہت سارے کمٹمنٹس ہیں، بہت ساروں سے میں نے وعدہ کیا، بہت سارے کمٹمنٹس ہیں۔ اس نے بھی کہا میں نے بہت ساروں کو کمٹمنٹ کر دیا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس جانے لگا، 2 قدم چلا، پھر مڑ کے کھڑا، اور کھڑ کے اس نے کہا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کہا کیسے پہچانتے ہو؟ تو اس نے کہا آج سے چند سال پہلے تمہیں برس کی بیماری تھی، تم فقیر تھے، تنگس تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اللہ نے تمہیں صحت بھی دے دی، اللہ نے تمہیں مال بھی دے دیا، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے دو نا۔ پھر اس نے مانگا تو کہا کس نے کہا میں کبھی فقیر تھا ہوں، کس نے کہا میں کبھی بیمار تھا؟ یہ حسن اور یہ خوبصورتی میرے باپ دادا سے مجھے ملی ہے، یہ مال اور دولت میرے باپ دادا سے مجھے ملا ہے، میں فقیری اور تنگدستی کی صورت بھی میں نے نہیں دیکھی ہے، مجھے میری ماں نے یہ سونے کے گہوارے میں جھلایا ہے اور سونے کے پارڈے میں مجھے پلایا ہے، میں نے کب فقیری دیکھی؟ دوست فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں واپس اسی حال میں واپس پہنچا دے۔ پھر اس کے پاس گیا جو لنگڑا لولا تھا، اس سے کہا وہی فقیری جتا کر ارے میری مدد کر دو، تو اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا میں کبھی تنگس نہیں تھا، میں فقیر نہیں تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم بھی تو جی اللہ کے عذاب میں تھے، آزمائش میں تھے، اللہ نے تم سب کو دور کیا اور یہ سب دیا۔ تو کہا کبھی میں ایسی پریشانی میں نہیں تھا۔ اس نے بھی جھٹلایا تو فرشتے نے اسے بھی بد دعا دے دی۔ تو کبھی مال آتا ہے تو آدمی کے پاس مال کے ساتھ میں غرور بھی آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حال بدلے گا تو انسان فرما بردار بن جائے گا، نہیں، حال بدلتا ہے تو انسان اور زیادہ سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ مال کے آنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر غرور بھی آ جاتا ہے۔ یہ گزر نے ہمارے سنا کہ ایک آدمی تھا، مزدور تھا، گھر میں کام کرتا تھا، اس کا نام کلو تھا، لوگ اس کو کلو کلو کہہ کے پکارتے۔ وہ گھر کا سودا لا کے دیتا تھا، گھر والوں کا سودا پہنچاتا، روزانہ گھر والے اس کو 100 روپے دیتے،
اور روزانہ کا گھر کا سودا لے کے آتا، وہ لا کے گھر میں پہنچا دیتا، روز آتا جاتا۔ ایک دکاندار نے اس کو دیکھ کے کہا، ارے کلو ادھر آ۔ یہ پوچھا کیا بات ہے؟ تم روزانہ 100 روپے کا سودا لے کے جاتے ہو، ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں 100 روپے کا سودا 90 روپے میں دے دوں گا، سودے کا سودا ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور 10 روپے تمہیں بھی بچ جائیں گے تو تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، تو وہ لے جاتا، 90 روپے کا سودا لیتا، 10 روپے بچ جاتے۔ آج کے زمانے کے نوٹ نہیں تھے، پرانے زمانے کے سکے تھے، یہ 4 دن 5 دن ہفتے میں وہ سکوں سے جیب بھر گیا۔ اب وہ آواز آنے لگی، اس نے سوچا کہیں رکھنا چاہیے، تو گھر میں ایک جگہ تھیلے میں چھپا کے رکھا۔ مہینے میں وہ سکے اور زیادہ ہو گئے، 2 مہینے میں اور زیادہ بڑھ گئے، اب وہ گھر میں بھی چھپانا مشکل تھا، تو اس نے ویرانے میں ایک جو ہے جگہ تلاش کی، وہاں پیسہ لے جا کر گھڑے میں جمانے لگا۔ 2-3 مہینے گزرے، 2-3 مہینے کے بعد کسی نے اسے کلو کہہ کے پکارا، تو غصہ آ گیا اس کو۔ اس نے کہا کلو، ارے مجھے کلو میاں پکارنا، کلو نہیں پکارنا جی۔ تو لوگ اس کو کلو میاں پکارنے لگے۔ 4-6 مہینے گزرے تو کسی نے اس کو کلو میاں پکارا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کلو میاں نہیں، میں کلو میاں صاحب ہوں، مجھے کلو میاں صاحب پکارنا۔ اور 1.25 سال گزرا اور وہ گھڑا ماشاءاللہ بڑھنے لگا اور زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا، تو کسی نے اس کو کلو میاں صاحب پکارا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا مجھے کلو میاں صاحب نہیں، جناب کلو میاں صاحب پکارنا۔ پیسہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ایک لقب بھی نام کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی آدمی اس کو روزانہ دیکھتا تھا کہ یہ ویرانے میں جاتا ہے، جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، روزانہ ویرانے میں جاتا ہے واپس آتا ہے۔ تو 2-4 دن تک ایک آدمی نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، کیا کرتا ہے، چھپ کے دیکھا، تو اس نے اندازہ ہوا کہ یہ جگہ ایک جگہ جاتا ہے، وہاں گڑھا کھودتا ہے اور کچھ نکالتا ہے، پیسہ اس میں ڈالتا ہے، پھر گھڑا بند کر کے آ جاتا ہے۔ تو اس کو پوری طرح سے اچھی نشانی اس نے پکڑ لی کہ یہ پیسہ اس گڑھے میں لا کر وہاں کے مٹکے میں جمع کر رہا ہے۔ تو ایک دن وہ پورا جا کے پیسہ ویسا رکھ کے واپس آیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی گیا، اس نے جا کے مٹی ہٹائی تو گھڑا نکلا، اس گھڑے میں پیسہ سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہ سکے نکالے اور نکال کر پورا خالی کر کے گھڑا واپس رکھ کے چلا آیا۔ دوسرے دن جناب کلو میاں صاحب جی گئے پیسہ ڈالنے کے لیے، تو دیکھا کہ پورا گھڑا خالی ہو چکا ہے، سارا گھڑا کوئی چرا کے لے کے چلا گیا۔ تو بڑے غمگین، بڑے ہی غصے میں واپس آنے لگے، تو کسی نے زور سے پکار کے پوچھا جناب کلو میاں صاحب کیا حال ہے؟ تو اس نے غصے میں کہا کہاں کا جناب کلو میاں صاحب، وہ تو اب کلو کا کلو ہی رہ گیا۔ تو مال آدمی کے پاس بڑھتا ہے تو مال کے ساتھ ساتھ آدمی سرکش بنتا ہے، غرور بنتا ہے، مغرور بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ یا تو فقیری آئے، فقیری نہیں تو مالداری آئے گی، لیکن وہ مالداری کے ساتھ میں غرور آئے گا۔ اور اگر یہ نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا او مرضاً مفسدہ، ایسی بیماری آئے گی جو بیماری انسان کو ناکارہ بنا کے رکھ دے گی، جی ناکارہ بنا کے رکھ دے گی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ چل رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت کی ڈالی ہل رہی ہے، ہاتھ ایک طرف جاتا ہے، پیر ایک طرف جاتا ہے، اور وہ خود ہوا کے جھونکے میں پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ تو یہ حادثوں نے، ایکسیڈنٹوں نے لوگوں کو معذور بنا کر ان کے کل کو یاد دلا کے ہمیں بتایا کل یہی نوجوان تھا جی، اور ماشاءاللہ تندرست صحت مند تنومند نوجوان تھا، لیکن آج اس کو ہواؤں کے فرشتے کی طرح سے حدیثات نے اڑا کر دیا ہے، ہمیں معذور بن کے رہ گیا، مجبور بن کے رہ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ نہیں تو فقراً منسیہ مرضاً مفسدہ،
ایسی بیماری آ جائے گی جو بیماری انسان کو مجبور اور ناکارہ بنا کے رکھ دے گی. اور اگر بیماری نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حال آئے گا. اور وہ حال کیا؟ فرمایا حرمن مقعدہ، ایسا بڑھاپا آ جائے گا جو ایک کونے کا بنا کے رکھ دے گا، ایک کونے میں بٹھا کے چھوڑ دے گا. جی بیٹا، جس بیٹے کے رینگتے ہوئے دہلیز پار کرنے پر باپ نے مٹھائی بانٹی تھی، پورے خوشیوں کا منظر اس نے جی بنایا تھا کہ آج میرا بیٹا یہ رینگتے دہلیز سے آگے نکل گیا، تو وہ خوشیوں میں اچھل گیا تھا. جب بچہ دیوار پکڑ کر کھڑنے لگا اور بغیر سہارے کے چلنے لگا اور پھر ماشاءاللہ وہ دوڑنے لگا تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی. وہی باپ آج بڑھاپا اس کو طاری ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا. تو جس بچے کے چلنے پر، اس کے رینگنے پر، اس کے کھڑنے اور دوڑنے پر باپ خوش ہوا تھا، وہی بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ایک کونے میں بیٹھے رہو نا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کیوں پھرتے رہتے ہو؟ یہ رات بھر کی تمہاری رات بھر کی کھانسی سے میری بیوی کو نیند نہیں آتی، میرے بچوں کو نیند نہیں آتی. میری بیوی اور بیوی کو صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول کو جانے کے لیے تیار کرنا ہے اور بچوں کو صبح اسکول جانا ہے. اس لیے تم ایک کونے میں رہو، گھر کے باہر فلاں کمرے میں تمہارے لیے بستر ڈال دیا گیا، وہاں پڑے رہو، وہیں اپنی زندگی بسر کرو اور وہیں رہنا، یہاں مت آنا. تمہاری رات بھر کی کھانسی سے ہمارے گھر کا چین اڑ جاتا ہے. تو فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حرمن مقعدہ، ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے جو کسی کونے کا بنا کے رکھ دیتا ہے. اور اگر یہ نہیں آیا تو اور ایک آئے گا. فرمایا وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موتن مجہزہ، جی ایسی موت جس کی پوری تیاری پہلے ہو چکی ہے. مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ہی ساری تیاری ہو جاتی ہے. جی میت کو جس کفن میں کفنانا ہے وہ کپڑا مل میں بن کر جی کٹ کر وہ دکان میں پہنچ چکا ہے. پھر بس دکان میں جا کر آپ کو یہ بولنا ہوگا چھوٹی میت یا بڑی میت. چھوٹی میت تو چھوٹے سائز کا کفن نکال کر پورا ریڈی میڈ وہ دیتے ہیں، بڑی میت بولو تو وہ بڑے سائز کا کفن نکال کے دیتے ہیں جس میں سب کچھ تیار ہے. آپ کے بدن پر ملے جانے والا کافور تیار ہے اور جی کفن پر لگایا جانے والا مجموعہ عطر تیار ہے، آنکھوں میں لگایا جانے والا سرما تیار ہے. جس پانی میں جی وہ بیر کے پتے ڈال کر گرم کرنا ہے وہ بیر کے پتے جنگل سے کٹ کر وہ بھی دکان میں پہنچ چکے ہیں، سب تیار ہے. لوگ جی مغرور بن کر مال میں اپنی زندگیوں میں دولت اڑاتے ہیں، لیکن یاد نہیں رہتا کہ جب مریں گے تو وہ جو 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے لگا کر جو باتھ روم تیار کیا، واش روم تیار کیا، جہاں کا ایک ایک نل 25,000 30,000 40,000 کا ایک ایک ٹیپ لگایا، ایک ایک نل لگایا، اس حمام میں تمہیں نہیں نہلایا جا سکتا. وہاں سہولت نہیں ہے میت کو نہلانے کی، وہاں سہولت نہیں ہے. تمہیں کہاں نہلایا جائے گا؟ مسجد کے تختے پر نہلایا جائے گا. یہ چندے سے مسجد والوں نے جو تختہ خریدا اس تختے پر لٹا کر نہلایا جائے گا کہ ہمارے اپنے پیسے کا نہیں، وہ پورے محلے کے لوگوں کے چندے سے لیا گیا تختہ، اس تختے پر نہلایا جائے گا. پھر کفن دے کر تیار، پوری تیاری پہلے ہو چکی ہے، بس مرنے کی دیر ہے اور سب مر کر تیار ہو گئے، کفن ہو گیا. اب وہ جو اٹھا کے لے جائیں گے جنازہ، میرا خریدا ہوا نہیں، میری دولت سے لیا ہوا نہیں، کوئی مالدار اپنے لیے اپنی جنازے کے اٹھانے کے لیے
اپنی میت کے اٹھانے کے لیے کوئی آدمی اپنے لیے جنازہ خرید کے نہیں رکھتا ہے. سارے محلے والوں کے پیسے سے جو جنازہ خریدا گیا اسی جنازے میں تمہیں بھی رکھ کر لے جایا جائے گا. ساری چیز تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او موتن مجہزہ، یا پھر انتظار کر رہے ہو تم کس چیز کا؟ ایسی موت کا جس کی پوری تیاری ہو چکی ہے. سب تیار ہے، کفن تیار ہے، بیر کے پتے تیار ہیں، وہ ادھر تیار ہے، وہ سرما تیار ہے، وہ تختہ تیار ہے، وہ جنازے کا وہ جی سب تیار ہے، بس ہمارے مرنے کی دیر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آئے گا، اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو سنو اور ایک حال آ سکتا ہے. اور وہ حال کون سا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی دجال، یا پھر دجال آ جائے گا. اگر دنیا میں دجال آ گیا تو آپ اندازہ کرو، مسجد کے دروازے کے سامنے دکان ہے اور اس دکان کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کی فرصت نہیں ہے. مسجد میں اذان کے بعد مسجد کے سامنے سے ہی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گزر رہا ہے. یہ منادی اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کانوں میں سے گزر کر دل میں نہیں اتر رہی ہے، وہ ادھر کے کان سے ادھر کے کان کو نکل رہی ہے. یہ جو سامنے مسجد سے گزرتے ہوئے، سامنے دکانداری کرتے ہوئے مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ دجال کے آنے کے بعد اپنا ایمان کیسے بچائے گا؟ کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. وہ یہ مردہ سوکھی زمینوں کو دکھا کے اشارہ کرے گا. اس کے اشارے پر مردہ زمینیں جو برسوں سے اناج نہیں دے سکی، جہاں اناج کبھی اگا نہیں، ایسی مردہ زمینوں کی طرف اشارہ کر کے وہ کہے گا تو وہ پوری کی پوری مردہ زمینیں لہلہا اٹھیں گی. وہاں ہریالی، وہاں اناج، وہاں غلہ نکل کے آئے گا. تو آخر یہ کیسا اپنا ایمان بچائے گا؟ وہ ایک زندہ انسان کو مار کر اس کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا کہ دیکھو ایک چیز تھی جس میں ہر آدمی آ کر ہار دیتا تھا. نمرود بھی جہاں ہار گیا تھا، وہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مردے کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. بتاؤ خدائی میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے؟ دجال جو خدائی کا دعویٰ کر کے انسانوں مسلمانوں کے ایمان پر آزمائش اور امتحان کا ایک وقت لائے گا تو کیسے اپنے ایمان کو بچائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابھی دجال، یا تو دجال آ جائے گا. اور سنو فَإِنَّهُ شَرُّ مُنتَظَرٌ. حضرت آدم دنیا میں آئے تھے، پہلے انسان. حضرت آدم نے دنیا میں آ کر اپنے بچوں کو، آنے والے انسانوں کو ڈرایا تھا، بتایا تھا کہ دیکھو اس دنیا میں دجال آنے والا ہے. حضرت آدم سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. حضرت آدم کے زمانے سے آج تک اس کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ شَرُّ مُنتَظَرٌ. وہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے جس کا دنیا میں انتظار کیا جاتا رہا. فَإِنَّهُ شَرُّ مُنتَظَرٌ. وہ دنیا کی بدترین چیز ہے جس کا انتظار ہوتا رہا. اس لیے دجال آئے گا تو کیسے ایمان بچائیں گے؟ ابھی موڑو اپنے آپ کو. اور اگر دجال بھی آ کے گزر جائے تو ایک آخری حال ہے، اس حال سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور وہ حال ہے ابھی الساعہ فإن الساعة أدہا وأمر. قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گردش میں آ جائیں گے، یہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگیں گے. ابھی قیامت آ جائے گی. فإن الساعة أدہا وأمر. قیامت نہایت ہولناک چیز ہے، بڑی ہی سخت چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے حال کے بدلنے کا انتظار مت کرو. آج کے اپنے اس حال میں نیت کرو، فیصلہ کرو اور یہ طے کرو کہ آج سے مجھے نمازی بننا ہے. میں کل سے نہیں، آج سے نمازی بنوں گا. بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون نمازی بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہماری تبلیغ کی اس پوری محنت کا خلاصہ صرف 2 باتیں ہیں. ہر مسلمان نمازی بن جائے
اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے. جو نمازی بنے وہ دوسروں کو نماز کی دعوت دینے والا بن جائے. اس لیے سب نیت کرو کہ نمازی بھی بنیں گے اور دین کے داعی بھی بنیں گے انشاءاللہ. یہ کون کون دین کے داعی بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارے بڑے بزرگ حضرات فرماتے ہیں نمازی بن کر نماز پر قائم رہنے کے لیے جمعہ کی نماز کو آتے ہیں، عصر کو آنے کی نیت کر کے جاتے ہیں، لیکن عصر کو شیطان آنے نہیں دیتا. پھر وہ عصر جو چھوٹتی ہے تو پھر اگلی جمعہ کو ہی یاد آتا ہے کہ گزشتہ جمعہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعہ کے بعد عصر بھی پڑھیں گے، لیکن جمعہ سے جمعہ کیسے گزر گئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آج سے آپ آئے ایک وقت اللہ کے راستے میں چلنا 4 مہینے لگائیں، 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تو نمازی پختہ نمازی بننا آسان ہوگا، اور نمازی بننے کے ساتھ دین کے داعی بننا بھی آسان ہوگا. اس کے لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم سب اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے. ارے لگائیں گے انشاءاللہ 40 دن 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمت کرو، نیت کرو. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. آج آپ نے ماشاءاللہ نیت کی ہے نماز کی پابندی کی، تو نماز کب آج سے شروع کریں گے یا اگلی جمعہ سے شروع کریں گے؟ آج سے شروع کریں گے. آج جمعہ کو غسل بھی کر لیا ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج کی جمعہ سے ہم مرتے دم تک نماز کے پابند بنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ہمارا یہ اجتماع عشاء تک ہے انشاءاللہ.